حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہنا درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ محمد اویس انڈیا سے۔ میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا، اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے، غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں، حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا کیسا؟ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مولانا طارق مسعود اور مولانا المکی حجازی جو کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کہنا شرک ہے، کہ خالصتاً کفر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا کہ غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کے لائق نہیں۔ تو ناظرین، کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے؟ انہیں بڑا پیر دستگیر، غوث اعظم پاک اور القابات سے پکارتے ہیں لوگ، کیا یہ سب پکارنا، ان سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے اعتراضات کا جواب یقینی طور پر مل جائے گا۔ دیکھیں مولانا فاروق رضوی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ سب کتابوں کے حوالے سے، علمی دلائل کے اعتبار سے بتایا جائے گا۔ اور ہم کیوں شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سن لیجیے۔ یہاں پر اس وقت ٹیبل پہ میرے کتاب ہے، اصل میں اسکین پیج اس کا ہے نہیں، بہجت الاسرار۔ یہ امام ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، غوث پاک اور ان کے درمیان میں صرف دو واسطے، اور ان کی ثقات کے بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، سیار الاعلام النبالہ میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث گزرے اپنے وقت کے، کہ ان کو محقق الرجال کہا جاتا ہے۔ محقق الرجال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جو پتھر کو چھو دے تو اس کو سونا بنا دے۔ تو یہ جس راوی کے بارے میں کلام کر دے کہ ثقہ ہے، سچا ہے، تو بات سند کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ان کا قول، ان کا بات خود ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ابو الحسن شتنوفی ہے۔ امام محمد بن محمد الجزری الشافعی بہت بڑے امام گزرے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہجت الاسرار کی سند امام ابو الحسن شتنوفی سے لی۔ ابن تیمیہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے، ابن قیم جوزی بھی نے، یعنی یہ معتبر اور مستند محدث اور عالم میں گزرے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم اور ان کے درمیان میں صرف دو واسطے ہیں، دو واسطوں سے یہ غوث پاک کے واقعات لکھتے ہیں، اور ہر واقعے کو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے جیسے حدیث کی سند بیان کی جائے کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے غوث پاک سے سنا۔ دو واسطوں سے وہ روایت غوث پاک تک انہوں نے نقل کی ہے۔ بعد کے جتنے بھی مصنفین ہیں، بڑے بڑے محدثین، انہوں نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی، اور غوث پاک کے حالت پر جو کچھ بھی بعد کے مورخین، محدثین اور ائمہ نے لکھا، زیادہ تر اسی کتاب کو انہوں نے مواد بنایا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا قول اس میں نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 102 پر۔ خود غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ من استغاث بی فی قرب کشفت عنہ۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے، ومن نادا بسمی فی شدتی فرجت عنہ۔ پھر آگے غوث پاک فرماتے ہیں اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر مجھے ندا کرے، تکلیف میں، پریشانی میں میرا نام کا ندا کرنا، یا غوث المدد، اس کو ندا کرنا بولتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے بھی ندا کی جاتی ہے، یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول مدد کیجیے۔ غوث اعظم کہتے ہیں جو کسی تکلیف میں میرا نام لے، مجھ سے فریاد کرے، کسی پریشانی اور تکلیف میں میرے نام لے کر ندا کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِي عُدِيَتْ لَهُ، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے ان کو دستگیر، مدد کرنے والا۔ اور ایک دوسری وجہ بتا دیتا ہوں، ایک قول سرکار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، یہاں ٹیبل پہ موجود ہے۔
یہ ہے اخبارُ الاخیار، اور اس فارسی زبان میں اصل کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہوا اس کا، جس کو دیوبندیوں نے کیا، دیوبندیوں کے 2 مولویوں نے مل کر کیا۔ ہمارے اہل سنت کے علماء نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ بھی دیوبند سے ہوا ہے۔ ایک مولانا صاحب ہے، مولانا سبحان محمود صاحب، استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم دیوبند، 2 مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آج سے 550 سال پہلے کے محدث ہیں، اور ان کی عظمت و فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ چاہے بریلی مکتب فکر کے لوگ ہو، چاہے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہو، کسی بھی مکتب فکر کے ہندوستان کے علماء ہو، سب کا سلسلہ حدیث سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی غوث پاک کا کیا قول نقل کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو دستگیر کہتے ہیں، یعنی ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا۔ سنیے، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ نمبر 49 صفحے پر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے دریافت کیا، میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں۔ دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم، جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، میں بارگاہ خداوند قدوس میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر مشرق میں، اب یہ جملے سنیں اس لیے دستگیر کہا گیا، اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ یعنی مرید پر مصیبت پریشانی مشرق میں ہے، غوث پاک کہتے ہیں میں اس وقت مغرب میں رہوں، مگر یہ فاصلوں کو مت سمجھو، میں ان فاصلوں کے باوجود بھی اس کی دستگیری کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، حضرت شیخ فرماتے ہیں، حسین بن منصور حلاج کے زمانے میں کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں تھا کہ جس لرزش میں وہ مبتلا ہوئے کہ اس سے کوئی انہیں بچائے۔ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ان کی دستگیری کرتا۔ یعنی ان کی دستگیری کے معنی کیا دیکھے آپ نے لغتوں میں؟ مدد، میں ان کی مدد کرتا۔ اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، قیامت تک، اب جملہ سنیے، قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے۔ اور فرمایا کہ ہر طویلہ میں میرا ایک ناقابل مقابلہ سانڈ اور ایک ناقابل مسافقت گھوڑا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے اقوال لکھے، پھر آگے فرماتے وہی جملہ جو باجت الاسرار میں ابوالحسن شتنونی نے لکھا، فرمایا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو، اور جو کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے اس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے اس کو کشادگی حاصل ہو، اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو۔ تو یہ سرکار غوث اعظم کے یہ اقوال، اور پھر یہ سب جملے جو میں نے 2 کتابوں کو حوالے سے پڑھ کے ابھی آپ کو سنا ہے، اس کو اور بھی محدثین نے لکھا ہے۔ اب اس خبیث سے کبھی سامنا ہوگا تو یہ ساری کتابیں لے کر میں پہنچوں گا، اور یہ ساری کتابیں اوریجنل میرے پاس عربی والے نسخے بھی ہیں، فارسی والے بھی نسخے ہیں۔ میں نے اردو اس لیے بتایا پڑھنے میں آسانی ہوں گی، اور ترجمہ دیوبندی ہوگی۔ یعنی دیوبندی ترجمہ تو کر رہے ہیں روزی روٹی کے لیے، کتاب بیچنے کے لیے، لیکن عقیدہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت آنے پہ اسی کو انکار کر جاتے ہیں۔ اسی روایت کو جو میں نے پڑھا غوث اعظم کی، حضرت امام عبداللہ بن اسد یافعی المکی، انہوں نے اپنی کتاب خلاصۃ المفاقر صفحہ 97 پر لکھا۔ اسی روایت کو ملا علی قاری، امام ملا علی قاری حنفی نے اپنی کتاب نزہۃ الخاطر الفاطر صفحہ 58 پہ لکھا ہے۔ امام محمد بن محمد یحییٰ تازفی نے اپنی کتاب قلائد الجواہر صفحہ 182 پہ لکھا ہے۔